السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی مائنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی خان جکرانی۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس اور اسلام، مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا ہے، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عرب ایک بالکل بے آب و گیاہ علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی کرنے یا مویشی پالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چنانچہ اس دور میں اہل عرب علم و ہنر اور فنون سے بھی ناآشنا تھے، اس لیے ان کے لیے معاش کے طور پر ایک پیشہ تجارت ہی بہترین قرار پا سکتا تھا۔ ویسے بھی جزیرہ نما عرب دنیا کے عین وسط میں ہونے کی بنا پر مختلف ملکوں کے درمیان ایک بہترین مقام اتصال تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں کا عام پیشہ تجارت تھا، اور وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کی طرف سیاحت کرتے رہتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے ایک جانب تو بحر ہند سے لے کر بحر روم تک، اور دوسری جانب جنوب عرب میں عمان و یمن سے لے کر شمال میں فلسطین و شام تک چلتے رہتے تھے۔ اس طرح یہ بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں انہیں قبضے میں تھیں، اور ناظرین آپ کو بتا چلوں ان کے بڑے بڑے تجارتی کارواں مال و اسباب سے لدے ہوئے آتے جاتے رہتے تھے۔ موسم گرما میں ان کے سفر شمال میں شام کی طرف ہوتے، اور موسم سرما میں جنوب میں عمان و یمن کی طرف۔ آبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر بسر کرتا، اپنے بیشتر سرمایہ تجارتی کاموں میں لگائے رکھتا، قافلوں کی واپسی، منافع آپس میں تقسیم ہوتے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تاجر پیشے لوگ دوسرے باشندوں کی بنسبت آسودہ تھے۔ ان میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام تو بہت بلند تھا، بلکہ وہ عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے، جس کی شہادت خود اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں دی ہے۔ ماضی قریب کے مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں لکھتے ہیں، چین و عرب کی تجارت عرب سے ہو کر یورپ جاتی تھی۔ قریش کا عرب کی تجارت پر حاوی رہنا مصر و شام، عراق کو ایران، یمن و عمان، حبش و سندھ وغیرہ سے انہوں نے جو تجارتی معاہدے کر رکھے تھے، اس کے بعد والسیف کے باعث شمال و جنوب کے جس طرح کلا ملاتے تھے تو وہ سب جانتے تھے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے خانوادے قریش میں ہی آنکھیں کھولیں اور اسی تجارتی ماحول میں نشوونما پائی، لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رکھ سکتے تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے، اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا۔ اسی محبت کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ سفر کے لیے بھی لے جانے لگے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا پہلا تجارتی سفر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا
تجارتی سفر میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں، تو آپ غور سے سنیں اور اس کو دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شیئر کریں کہ یعنی کاروبار ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی بقول بعض یہودی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے پر علامت نبوت دیکھیں اور آپ کو آنے والی نبی کی پیشن گوئی کا مصداق پایا تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا، لہٰذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ تو ناظرین، کاروباری مشاغل آپ کو بتاتا چلوں، کاروباری مشاغل سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کاروباری مشاغل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اوپر گزرا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندھوں کو، جو پہلے سے ہی کثیر العیال تھے، مزید گراں بار کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشہ کو اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا اور تمام اہل و بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ آپ جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین ثابت ہو گئے اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ آپ کی راست بازی اور حسن کردار کا سکہ ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کے سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک صعب بن قیس مخزومی کے سرمایہ سے تجارت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نوازا۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، اس کو آپ غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اس ویڈیو کو۔ اس ویڈیو میں بہت آپ کو نیکی اور ثواب کا دارین حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ سچائی اور امانت داری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔
وہ مکان پر نہیں آئے، گھر والے خود پریشان ہیں۔ میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل 3 دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ ناراض نہ ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ٹپٹ کی، صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمی آواز میں کہ ارے بھائی، تو نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صاف رکھتے۔ عبداللہ بن صائب میں زمانہ جاہلیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، میں تو آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات کو جھگڑتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کیسو بن صائب مخزومی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے۔ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُمَارِ وَلَا يُشَارِ، آپ بہترین شریک تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام بھی تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک ابو بکر سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا، اور میں نے اس کو بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ 1 دن اور 1 رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اور تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ سو ادا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا، یعنی جو سودا ملازم نے کیا تھا وہ جو ہے بھول گیا تھا۔ اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا اور
اس اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے۔ تو دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دیانتدار تھے تجارت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا ہے ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ ان واقعات سے یہ سب واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، الغرض ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز و نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست داری اور سچائی نے سبھی مکہ والوں کو یہاں تک مول لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا، ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں۔ افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا تھا۔ ان ملکوں کے جہاں پہ سیٹھ جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، تو جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا، ان کے تجارتی قافلے یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں۔ افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ اور رسم ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی رؤسائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامان جھکوانے چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے، اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خون ریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ دو لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر نیز حضرت خدیجہ سے نکاح۔ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد تھیں، جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے باپ سے کثیر جائیداد پائی تھی اور اب تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی، مگر آپ کے اوصاف و حمیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا سامان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دگنا منافع دیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرما لیا اور 23 یا پھر 24 برس کی عمر میں دوسری بار شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر آپ نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراً نقاص ہو جائے۔ آپ نے شام سے یہ مال لا کر مکہ معظمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے جاتے وقت جب مال سپرد کی تو اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے رہیں۔ سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا نفع حضرت خدیجہ کے سپرد کیا اور میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھیں، دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گوہر مراد نظر آنے لگا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 برس بڑی اور 2 بار بیوہ ہو چکی خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، مگر آپ نے ان کا سارا مال غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا۔ اسی سے اپنے کنبے کی گزر بسر کرتے تجارت کی خاطر آپ نے بصرہ اور مدینہ کے جانب کئی تجارتی سفر کیے اور انہیں سفروں کے درمیان آپ نے قریش کے تجارتی شہراؤں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے، خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت اچھی طرح سمجھ لی۔ چند ارشادات نبوی اور نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ناظرین، جن سے تجارت ہمیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو اور نیز تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت۔ تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و دیانت، راست بازی کی ہر دم تاکید نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، بز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے اس نے سلوک کیا ہو، ہر معاملہ میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ ترمذی شریف حدیث میں ہے۔ اسی طرح فرمایا امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ بیع میں زیادہ قسمیں تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کائنات میں بسنے والے ہر فرد کی کامل رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، سب سے آخر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے انجاناب کے سر پر تمام جہانوں کی سرداری و نبوت کا تاج رکھ کر اعلان کر دیا کہ اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ رہنمائی حاصل کرو اور دنیا و آخرت کی ابدی خوشیوں اور نعمتوں کو اپنا مقدر بناؤ۔ گویا کہ اس اعلان میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو دعوت عام دی گئی کہ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جس قسم کی رہنمائی چاہتے ہو، جس وقت چاہتے ہو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی،
تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی، شرط یہ کہ تم میں سے طلب صادق ہو، چنانچہ تاجر ہو یا کاشتکار شریک ہو یا مضارب مزدور ہو یا کوئی بھی محنت کش، ماں ہو یا باپ، بیٹا ہو یا بیٹی، میاں ہو یا بیوی، مسافر ہو یا مقیم، صحت مند ہو یا مریض، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر وہ چاہے کہ میرے لیے میرے شعبے میں رہنمائی ملے تو اس کے لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں نمونہ موجود ہے۔ مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سامنے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کھڑا کیا ہے کہ میرے اس محبوب کو دیکھو، تمہیں ہر چیز ملے گی، اپنے سے متعلق روشنی حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیات کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کے اور احوال کی اتباع کرنے میں بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے امت محمدیہ کی آسانی اور سہولت کی خاطر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے خوب سے خوب محنت کی، بے شمار کتب تصنیف کیں تاکہ کوئی بھی شخص اپنے شعبے سے متعلق جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا چاہے تو اسے دقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہو سکیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ بھی ہے کہ محبت کا تقاضا بھی، اور یہ بات پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ یہ حق اور تقاضا صرف ماہ ربیع الاول کے پہلے 12 دن یا پورے مہینے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سطور سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری حیات طیبہ کو سمیٹنا نہیں بلکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے تجارت کے پہلو کو واضح کرنا مقصود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور رزق حلال سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک نبوت ملنے سے قبل کا اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا۔ اول ذکر کا دورانیہ 40 سال ہے اور ثانی ذکر کا دورانیہ 30 سال ہے۔ اس دوسرے حصے کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ نبوت سے قبل کے معاشی کیفیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے کوئی خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کرتے تھے۔ البتہ یہ ضروری تھا کہ ان جناب بچپن ہی سے محنت و مشقت کر کے اپنی مدد آپ ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد کی طرف سے ملنے والی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ان کی طرف سے بطور میراث بھی کوئی جائیداد آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ کتب سیرت میں اس کی تفصیل میں صرف یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں صرف 5 اونٹ، چند بکریاں، ایک باندی ملی جس کا نام ایمن تھا۔ اس باندی کو بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی چیز میراث میں نہ ملی تھی۔ ملاحظہ ہو، میراث میں ملنے والی اشیاء اس قابل نہ تھیں کہ آپ کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی علاقوں سے آ کر جو عورتیں بچوں کو پرورش
اور تربیت کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان میں سے کسی کا بھی رجحان آپ کی طرف نہیں ہوا کہ یہ تو یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہمیں اس کی والدہ کی طرف سے کچھ خاص معاوضہ نہ مل سکے گا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا تھا، وہ بھی ابتدا نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کے لیے کوئی اور بچہ نہ بچا تو پھر ان کو خیال آیا چلو خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اس یتیم بچے کو ہی لے جانا چاہیے۔ دادا اور چچا کی کفالت میں ان ابتدائی 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ ابو طالب آپ کے حقیقی چاچا تھے، جو بہت ہی ذوق و شوق اور محبت سے آپ کے پرورش کرتے رہے اور آپ کی ضروریات پوری کرنے کی اپنی مقدور پھر بھی صحیح کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کے چچا